کہ ایلیا جو خدا کا نبی ہے، ایلیا جو خدا کی حضوری میں جھکنے والا نبی ہے، جب اس نے یعنی کہ کہا کہ ہم خدا کے لیے ایک مذبح بنائیں گے، وہاں ہمیں 450 نبی یعنی کہ بال کے نبی جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو جھوٹے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، اس نے کہا کہ ان سب کو اکٹھا کر دو، اور اس نے کہا کہ 2 بیل لاؤ۔ اس نے 2 بیل لیے، ایک بیل اپنے لیے اور ایک بیل بال کے نبیوں کے لیے جو 450 نبی تھے ان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے خدا کو پکارو۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ پکارتے رہے یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے، لیکن آواز نہیں۔ آواز کتوں آئے؟ کوئی چیز ہوئے تو آواز آئے نا، لیکن جب کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ سوتری قربانی کو ٹھیک کر دو، تو ایلیا نے کہا کہ سب لوگ میرے نزدیک آ جاؤ۔ ہاللیلویا۔ ایلیا نے کہا کہ سب لوگ میرے نزدیک آ جاؤ۔ تو عزیزو، خدا کی مقدس کلیسیا، یہاں ہمیں دعا کے ہتھیار کے اندر پاور دیکھیں گے کہ دعا کا جو ہتھیار ہے، جب ایلیا نبی نے استعمال کیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آج پتہ لگ جائے کہ اسرائیل میں زندہ خدا ہے۔ جب اس نے دعا کی تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ساری قربانی، وہ پتھر، وہ مٹی، وہ پانی، سب کیا کہ آسمان سے آکر نازل ہوئی اور اس مٹی کو چٹ دیا۔ اس کی شکرداری کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر اسلم بھٹی کا جنہوں نے دعوت دی، پوری ٹیم کا ہم دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ کلام کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاللیلویا۔ تو ہم خدا کے کلام سے دیکھیں گے، آئیں خدا کے کلام سے دیکھیں گے عہد جدید میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت سے 17 آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ جب مل جائے تو آمین کہہ دیجیے گا۔ تو کلام مقدس کے ذریعے ہے، غور سے سنے گا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کی کشتی نہیں لڑنا، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی طریقی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ پورے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان کے ساتھ ایمان کی شپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو، اور نجات کا کھول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے نجات کا سبب ہو۔ تو عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے خدا کے سب ہتھیار، آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ہتھیاروں کے بارے میں، یعنی کہ خدا کے ہتھیار اور جو جسمانی ہتھیار ہے ان کے بارے میں سیکھیں گے کہ جو خدا کے ہتھیار ہے، جو کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا۔ آج ہم ہتھیاروں کے بارے میں سیکھیں گے۔ جو دنیاوی ہتھیار ہے وہ تو بہت زیادہ ہتھیار ہے، جس طرح ویپن ہے 9mm ہے، یعنی کہ بہت سے ہتھیار ہے۔ مفدہ افواج کے پاس یعنی کہ ٹینک ہے، اتنی بڑی بڑی توپیں ہیں، وہ جسمانی ہتھیار ہے۔ لیکن ہم وہ ہتھیار دیکھیں گے جو خدا کے ہتھیار ہے، جو روحانی ہتھیار ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن جب جسمانی ہتھیار چلتے ہیں تو کلیسیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ خون ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں۔ جب وہ ہتھیار چلتے ہیں تو خون ریزی ہوتی ہے،
لیکن ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے تو کلام مقدس کے اندر لکھا 10 آیت کے اندر غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکو۔ عزیزو، جب ابلیس کلیسیا کے اوپر یعنی کہ فیملیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو جب ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے تو پھر ہم مقابلہ کر سکیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ جب کوئی فوجی یعنی کہ میدان میں اترتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور افسر اسے بھیجتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں ابلیس جو کلیسیا کے اوپر لڑائی کے وار کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے وار کرتا ہے، قرض کے وار کرتا ہے، اگر ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہوں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہاللیلویا، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ دیکھیں یہاں کلام مقدس کے اندر لکھا تھا کہ پورے دن میں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پورے دن میں مقابلہ کر سکو اور ان سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ یعنی کہ پورے دن، یعنی کہ ابلیس کلیسیا کے اوپر، فیملیوں کے اوپر، گھروں کے اوپر پورے دن لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان پر تیر چلاؤں گا اور میرے تیر کام کریں گے، لیکن جب ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہوں گے، خدا کے روح کے ہتھیار ہوں گے، ابلیس چاہے جتنا زور لگا لے وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کلام مقدس کے اندر یعنی کہ آج ہم ہتھیاروں کے بارے میں سیکھیں گے۔ 14 آیت کے اندر لکھا ہے کہ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ سچائی کا ہتھیار کیا ہے؟ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو ہمیں اس کی زندگی کے اندر، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہمیں سچائی کا ہتھیار نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کے ساتھ یعنی کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سچائی کا ہتھیار نہیں چھوڑا۔ یسوع مسیح کو کیا کہ انہوں نے برا بڑا کہا، گالیاں دی، لیکن یسوع مسیح نے سچائی کے ہتھیار کو استعمال کیا ہے اور ان کے لیے برکت چاہیے۔ ہاللیلویا، ان کے لیے برکت چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں دانیل اس کا 6 باب اس کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے حکم دیا، جب سب نے مشورہ کیا، کیونکہ دانیل اس وقت وزیر تھا، اس علاقے کا وزیر تھا، تو وہ کیا کہ غالب لے گیا، اس کو وہ اچھا، بادشاہ کو اچھا لگنے لگا، لیکن نیچے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے یعنی کہ مصیبت کھڑی رہے گا۔ انہوں نے مشورہ کیا، بادشاہ کو بلایا، یعنی کہ 30 دن تک جو کوئی دعا کرے گا ان کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہاں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دانیل نبی کیا کہ دن میں 3 بار دعا کرتا ہے، وہ سچائی سے 3 بار کیا کہ دعا کرتا ہے، چاہے میری ہے، طوفان ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ خدا کی حضوری میں ضرور جھکتا ہے۔ اور جیسے یعنی کہ لیٹر ایشو ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ 30 دن تک کوئی دعا نہیں کرے گا، یعنی کہ جو کوئی کسی کے آگے جھکے گا اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ دانیل کے پاس سچائی کا ہتھیار ہے، آمین آمین، ہاللیلویا، اس کو جلال کے سب زور سے کریں گے، ہاللیلویا۔ دانیل کے پاس سچائی کا ہتھیار ہے، اس نے سچائی کے ہتھیار کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ دعا میں جھک گیا، اس نے 3 بار دعا کی۔ اور جب لوگوں نے یہ بات کو بادشاہ کا پہنچایا تو کیا کہ اس کو مجبور، بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو شیروں کی مان میں ڈالوں، لیکن وہ لوگوں کیا کہ مجبور تھا۔ جب اس کو ڈالا گیا تو کیا کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ پھر بھی کیا کہ شیروں کی مان کے اندر بھی ہے، لیکن وہ سچائی کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے دعا کے اندر جھکا ہوا ہے۔ شیر جو ہے وہ بھوکے ہیں، جب ان کو چھوڑا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شیروں کے منہ بند ہو گئے، ہاللیلویا، شیروں کے منہ فرشتہ نے آ کر بند کر دیے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بادشاہ ڈرتا ڈرتا گیا، اے دانیل
دانیل اس نے کہا کہ میں سلامت ہوں. ہاللیلویا. اس نے کہا میں سلامت ہوں. اور جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ تو بے گناہ ثابت ہوا کیونکہ اس کے پاس سچائی کا ہتھیار تھا. تو عزیزو جب اس کو رہا کیا گیا تو جب بادشاہ نے کہا کہ لوگوں تو اس کے خلاف یہ سازش کی تھی, یہ تو سچا ہے, اس کے پاس تو سچائی کا ہتھیار ہے. اور لوگوں جب دوسرے لوگوں کو بادشاہ کو دیا کہ ان کو بچوں سمیت بیویوں سمیت ان کو کیا کہ شیروں کی مان میں ڈالا گیا. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شیروں نے ان کی ہڈیاں بھی کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو کھا گئی. لیکن دانیل سچائی کا ہتھیار کا استعمال کرتا رہا اور خدا اس کا محافظ بنا. ہاللیلویا. تو اسی طرح کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ راست بازی کا پتھر لگا. پتھر کیا چیز ہے؟ پتھر وہ چیز ہے جب پرانے زمانہ کے اندر لوگ میدان کے اندر جنگ کے لیے اترتے تھے کسی سے لڑائی کرنے کے لیے تو وہ سینہ باندھ, یعنی کہ سینہ باندھ اس کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ گھوڑے کو جب جوڑتے ہیں تو اس کے اندر بھی سینہ باندھ لگایا جاتا ہے, یعنی کہ پتھر, یعنی کہ راست بازی کا پتھر لگا کر. اگر ہم راست بازی کا پتھر ہمارے پاس ہوگا تو ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کلام مقدس کے اندر لکھا ہے متی 5 باب اور اسی کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے شوق سے ستایا کیا کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان جیسوں کی ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر ربنا یسوع مسیح نے اپنے مبارک ہوٹل سے فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان جیسوں کی ہے. ہاللیلویا. تو دیکھیں کہ راست بازی کا ہتھیار جب ہمارے پاس ہوگا تو ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی طرح کلام مقدس میں سے تیسرے ہتھیار کو ہم دیکھیں گے تو کلام مقدس سے لکھا ہے کہ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. ہاللیلویا. صلح کی جوتی یعنی کہ صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر جب ہم صلح کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے. اسی طرح کلام مقدس کے اندر لکھا متی 5 باب اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کرائیں گے. ہاللیلویا. بار والے آدھا لڑائیں گے, بار والے. ہاللیلویا. آپ سب یہاں موجود ہیں, نعرہ لگائیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ صلح جو کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کرائیں گے. ہاللیلویا. کون کون خدا کا بیٹا بننا چاہتا ہے؟ کون کون خدا کی بیٹی بننا چاہتی ہے؟ ہاللیلویا. کام کیا ہے؟ آپ نے صلح کرانی, چھوٹا سا کام ہے, آپ نے صلح کرانی ہے. اگر رشتے داروں کے اندر یعنی کہ فیملیوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ اس کو جوڑیں. ہاللیلویا. صلح کا ہتھیار استعمال کریں. جب آپ صلح کا ہتھیار استعمال کریں گے تو یقیناً خدا آپ کو اپنے بیٹے بنا لے گا. ہاللیلویا. تو اسی طرح کلام مقدس میں سے اگر ہم چوتھے ہتھیار کو دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور ان کے ساتھ ایمان کی سپہ لگا کر قائم رہ سکو. ایمان کا ہتھیار, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان. ہاللیلویا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. کلام مقدس کے اندر عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کا عمل یسوع تک کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کا عمل یسوع کو تکتے رہے کیونکہ ایمان کا بانی, ایمان کا اونر, ایمان کا چیئرمین ربنا یسوع مسیح. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہمارے پاس ایمان کا ہتھیار ہوگا تو کیا کہ پولیس چاہے جتنے تیر چلا لے وہ سارے بجھ جائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ انسان کلیسیا اگر آج مضبوط ہے تو وہ ایمان پر ہے. ہاللیلویا. اگر کلام مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں تو شاگرد منادی کرتے رہے تو وہ کس کے آس پر؟ ایمان کے اوپر. ہاللیلویا. وہ ایمان کا ہتھیار استعمال کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانے کیا کہ جانے نظر کر دی کیونکہ وہ ایمان کے ہتھیار کو مضبوط رکھے ہوئے تھے. ہاللیلویا. تو کلیسیا آج ہمیں بھی ایمان کا ہتھیار ہونا چاہیے. یہ جو ہتھیار ہے یہ روحانی ہتھیار ہے, لیکن جو دوسرے ہتھیار ہیں وہ پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. کلیسیا سب دیکھیں, توجہ ادھر کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے کلپی کریں گے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہم ایمان کے یعنی کہ جو ہتھیار ہے ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہتھیار جو ہے یہ پیسوں سے خریدے نہیں جاتے, یہ روحانی ہتھیار خدا ہمیں گفٹ میں دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر ہم دوسرے ہتھیار دیکھیں, پچھلے دن کافی دن ہو گیا, پچھلے سال
میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی ہتھیار لے لوں، یعنی کہ روحانی نہیں، دوسرا ہتھیار۔ بھائی سے پوچھا کہ کتنے کلنسز مارا؟ وہ کہہ رہا بہت مہنگا بھائی، 12,000 کلنسز مارا ہے اور ویپن بہت مہنگا ہے۔ پھر میں نے چھوڑ دیا، میرے کو اتنے پیسے نہیں دیے۔ ہاللیلویا۔ لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ ہمیں گفٹ میں ملتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگتا، یہ ہتھیار ہمیں گفٹ میں ملتے ہیں۔ جب ہم ان ہتھیاروں کو مانگیں گے تو یقیناً خدا ہمیں یہ گفٹ میں دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح اگر ہم 5ویں ہتھیار کو دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے نجات کا کھول، یعنی کہ نجات کے ہتھیار کو اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لوکا 19 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر کے اندر گیا ہے تو یسوع نے اپنے مبارک ہونٹوں سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ زکئی نے نجات کا ہتھیار کو استعمال کیا ہے۔ جب اس نے یسوع مسیح کو جان لیا تو اس کو بہت ایماندار تھا، وہ کیا کہ دولت تھی اس کے پاس، یعنی کہ محصول لینے والا تھا، وہ ٹیکس تھا، یعنی کہ ٹیکس کی، یعنی کہ کرسی پر بیٹھنے والے تھا۔ جس طرح کہ آج FBI ہے وہ ریونیو ہے، وہ ٹیکس یعنی کہ اکٹھا کرتی ہے، اسی طرح زکئی بھی ٹیکس اکٹھا کرنے والا تھا۔ لیکن جب اس نے جان لیا، یعنی کہ نجات کے ہتھیار کو اس نے جان لیا تو کیا کہ اس نے اپنا سارا مال، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیا، بانٹ دیا۔ اور جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس کے اندر نجات کا یعنی کہ ہتھیار ہے، نجات کی زندگی ہے، تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ زکئی کے گھر میں آج نجات آئی ہے۔ تو عزیزو، نجات کے ہتھیار کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کلام مقدس میں سے اگر ہم 6واں ادھیار دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کے جلال کے لیے زور سے تکبیر کریں گے۔ ہاللیلویا، پریز گاؤ۔ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ روح کا ہتھیار، اگر ہم روح کے ہتھیار کو دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ لے لو۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں روح کے ہتھیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں روح کے ہتھیار کو حاصل کرنے کی بہت شدت ضرورت ہے۔ جب ہمارے پاس روح کا ہتھیار ہوگا تو کیا کہ ہم زندگیوں کے اندر، اپنی فیملیوں کے اندر، اپنی یعنی کہ فیملیوں کے اندر برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو کلام مقدس کے اندر اگر ہم 7ویں ہتھیار کو دیکھیں، یہاں کلام مقدس کے اندر 6 ہتھیار ہے، لیکن 7واں جو ہتھیار ہے وہ بھی کلام مقدس میں سے دعا کے ہتھیار کو ہم دیکھیں گے۔ ہم دعا کے ہتھیار کو دیکھیں گے کہ دعا کے ہتھیار کے اندر کتنی پاور ہے۔ اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 18 باب اور اس کی 37 آیت کے اندر دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایلیا جو خدا کا نبی ہے، ایلیا جو خدا کی حضوری میں جھکنے والا نبی ہے، جب اس نے یعنی کہ کہا کہ ہم خدا کے لیے ایک مذہب بنائیں گے، وہاں ہمیں 450 نبی یعنی کہ بال کے نبی جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو جھوٹے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، اس نے کہا کہ ان سب کو اکٹھا کر دو، اور اس نے کہا کہ 2 بیل لاؤ۔ اس نے 2 بیل لیے، ایک بیل اپنے لیے اور ایک بیل بال کے نبیوں کے لیے جو 450 نبی تھے ان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے خدا کو پکارو۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ پکارتے رہے یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے، لیکن آواز نہیں۔ آواز کتوں آئے؟ کوئی چیز ہوئے تو آواز آئے نا۔ لیکن جب کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ سوتری قربانی کو ٹھیک کر دو تو ایلیا نے کہا کہ سب لوگ میرے نزدیک آ جاؤ۔ ہاللیلویا۔ ایلیا نے کہا کہ سب لوگ میرے نزدیک آ جاؤ۔ تو عزیزو، خدا کی مقدس کلیسیا، یہاں ہمیں دعا کے ہتھیار کے اندر پاور دیکھیں گے کہ دعا کا جو ہتھیار ہے جب ایلیا نبی نے استعمال کیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آج پتہ لگ جائے کہ اسرائیل میں زندہ خدا ہے۔ جب اس نے دعا کی تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ساری قربانی، وہ پتھر، وہ مٹی، وہ پانی سب کیا کہ آسمان سے آگے نازل ہوئی اور اس مٹی کو چٹ دیا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس نے دعا کے ہتھیار کو استعمال کیا، کیونکہ وہ دعا کرنے والا تھا، اس کے پاس دعا کا ہتھیار تھا۔ دیکھیں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایلیا نے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آسمان 3.5 سال تک بند رہا، نہ کوئی بارش ہوئی نہ اوس پڑی، کیونکہ اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے۔
کیونکہ اس کے پاس دعا کا ویپن ہے, کیونکہ اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے. جب اس نے دعا کی تو 3.5 سال تک آسمان بند رہا. لیکن جیسے عرصہ گزرا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے 17 باب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس نے پھر دعا کی تو آسمان کھل گیا. ہاللیلویا, تو آسمان کھل گیا اور بارش ہونا شروع کر دی, کیونکہ اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے. تو عزیزو, ہمارے پاس بھی دعا کا ہتھیار ہونا چاہیے. جب ہم دعا کے ہتھیار کو استعمال کریں گے تو ہمارے زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے گی. ہاللیلویا, کیونکہ دعا کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا کے خادم دعا کرتے ہیں تو زندگیاں چینج ہوتی ہیں. آمین, زندگیاں چینج ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایسا ہتھیار ہے. اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں, جب فلپس نے یعنی کہ شمعون جادوگر تھا, اس کو بپتسمہ دیا تو وہ دیکھتا رہا کہ شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے, دعا کرنے سے لوگ روح القدس پاتے ہیں. تو وہ پیسے لے کر آ گیا, وہ خدا کے خادموں کے پاس پیسے لے کر آ گیا. اے فلپس, یہ پیسے لے روح القدس دے. وہ خریدنا چاہتا تھا اس ہتھیار کو, دعا کے ہتھیار کو خریدنا چاہتا تھا کہ میں بھی دعا کروں, ہاتھ رکھوں اور روح القدس پائے. لیکن عزیزو, خدا کے مقدس لوگوں, یہ جو ہتھیار ہیں یہ ہمیں خدا گفٹ میں دیتا ہے, یہ مفت دیتا ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے. ہاللیلویا, کوئی پیسے نہیں لگتے. جب آپ خدا سے مانگیں گے, جب آپ ان ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو پولیس کے چاہے جتنے تیر چلتے ہو, چاہے وہ مکھیائی کے ہتھیار کیوں نہ ہو, چاہے وہ قرض کے ہتھیار کیوں نہ ہو, چاہے جتنے وہ تیر لڑائی جھگڑے کے نفروں کے بخش کے ہوں, تو جب ہمارے پاس یہ ہتھیار ہوگے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے. ہم پولیس کے چلتے ہوئے تیروں کو بچا سکیں گے. ہاللیلویا, ہم پولیس کے چلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں گے. جب ہمارے پاس یہ ہتھیار ہوں گے تو پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے. جب ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوں گے تو پولیس پھر اپنے تیر چلاتا رہے گا, وہ گولیاں چلاتا رہے گا, ٹھیک ٹھیک سارے کو مار دے گا, سب کے اندر یعنی کہ نفریں ڈال دے گا. جب ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوں گے, جب ہمارے پاس سچائی کا ہتھیار, راست بازی کا ہتھیار, صلح کا ہتھیار, ایمان کا ہتھیار, نجات کا ہتھیار, روح القدس کا ہتھیار اور دعا کا ہتھیار ہوگا تو ہم پولیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں گے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے.